اب دعا کے حوالے سے 2-3 چھوٹی باتیں اس لیے سن لیجیے کہ جب میں حج پہ جاتا ہوں، جب میں عمرے پہ جاتا ہوں، جب میں زیارت پہ جاتا ہوں، ابھی بہت سارے مومنین زیارت پہ آلریڈی جا چکے ہیں، اور جو تھوڑے بہت جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں وہ آج کل میں چلے جائیں گے. تو وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ کئی بار مثلا کئی حج کر چکے ہوں، یا کئی بار عمرے کر چکے ہوں، یا کئی بار زیارت کر چکے ہوں، تو پھر ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہوتا ہے. وہی گئے، انہوں نے دیکھا زری کی زیارت کی اور زیارت وارثہ امام کی پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اب کیا کریں؟ تو اس میں پھر کچھ دعائیں، کچھ اعمال وہاں کے بتائے جاتے ہیں جو ہر جگہ کے ہیں، وہاں زیادہ اہم ہے. اس اعتبار سے میں اس وقت 3 چھوٹی سی نمازیں بتا رہا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ وہاں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کی سیاست میں بحثیں کرتے ہیں. فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گئے وہاں مجمع بہت زیادہ ہے، بڑی مشکل سے دور سے زری کی زیارت کی، قریب جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو باقی وقت کیسے گزارے؟ اسلام میں ایک نماز آئی ہے، نماز مغفرت والدین. اس کا کل ذکر ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، اور اس کا زیارت سے ایک تعلق بھی ہے، اس لیے کہ نماز مغفرت والدین کس چیز کا نام؟ 2 رکعت نماز ہے. الحمد کا سورہ دونوں رکعتوں میں ہے، لیکن پھر الحمد کے سورے کے بعد کوئی مکمل سورہ نہیں. قرآن کی وہ 2 آیتیں جن میں والدین کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے وہ پڑھنا. پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ نوح کی آیت، آخری آیت 10 مرتبہ. اور سورہ ابراہیم کی آیت تو بہت مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگرچہ جو امام معصوم نے یہ بتایا کہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت ہے، اس میں قرآن کے لفظ کو ذرا سا بدل دیا. قرآن میں ربنا، امام نے کہا رب اغفر لی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. 10 مرتبہ یہ آیت کی تو ہر ایک کو یاد ہے، لوگ نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی والمؤمنین والمؤمنات. یہ حضرت نوح کی دعا، جو میرے گھر میں داخل ہو اس کی مغفرت فرما. اور حضرت نوح کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں. اگرچہ آج کل خواتین اور حضرات کو، یعنی لیڈیز اور جینٹس کو الگ الگ کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں پارٹیشن ہے، یہ پہلے نہیں تھا. پہلے جیسے معصومین کے ذریعے کی زیارت مرد اور عورتیں اسی طرح ایک ساتھ کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کا طواف، اور اسی طرح مسجد کوفہ کے اندر بھی مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہی جاتے تھے. پارٹیشن لگنے سے حضرت نوح کا گھر خواتین کے سیکشن میں چلا گیا. لیکن بہرحال جب بھی آپ زیارت پہ جائیں گے تو جس کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ حضرت نوح کا گھر، اور وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے مقام نوح. تو یہ وہ گھر ہے جس کے لیے حضرت نوح نے دعا مانگی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو بھی میرے گھر میں آتا ہے وہ اس کی بھی مغفرت فرما. تو یہ پہلے میری رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پہلے میری مغفرت پھر والدین کی، اس کے بعد جو میرے گھر میں داخل ہو. تو یہ تو خاص قرآن نے مسجد کوفہ کے اندر داخل ہونے والے کی مغفرت کا اعلان کیا. تو ابھی لوگ جو زیارت پہ جا رہے ہیں، جا تو رہے ہیں کربلا کے لیے، لیکن کوئی ایسا ہوگا جو کربلا جائے اور نجف نہ جائے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ نجف جائے اور کوفہ نہ جائے. تو وہاں تو یہ جو دعا ہے اس کا اس سے ایک تعلق ہے. یہ ہے نماز مغفرت والدین. ہر آدمی، تقریباً ہر آدمی شب جمعہ اس کو پڑھتا ہی ہے، لیکن وہاں تو آپ روز پڑھیں. جو زیارت پہ لوگ جا رہے ہیں اور جو ابھی نہیں جا رہے، تو اللہ ہر مومن مومنہ کو حج، عمرہ اور 4 معصومین کی زیارت، خصوصاً کربلا اور مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. تو وہاں پہ جا کے یہ یاد رکھیے گا. یہ اس کے بعد پھر وہ نماز آتی ہے جس کے اندر سورہ کوثر کی بہت اہمیت بتائی گئی. مجلس کے شروع میں سورہ والعصر کے بارے میں آیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ، لیکن سورہ کوثر وہ بھی اگر آپ ایک طرح سے دیکھ لیجئے نا تو اس میں بھی پورا اسلام جمع ہو گیا. سورہ کوثر بہت کم نمازوں کے اندر تلاوت کا حکم ہے، مگر یہ 2 جو نمازیں اب میں بتا رہا ہوں یہ سورہ کوثر کی ہی نمازیں. پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں سورہ قل هو اللہ کے بدلے میں. ایک ہے نماز ہدیہ میت،
نماز وحشت نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ یہ نماز ہے جو امام معصوم نے کہا کہ اب یہ لفظ میرا، امام کے لفظ کو میں ذرا سا بدل رہا ہوں تاکہ بات سمجھے، تم سے لے کر آدم تک تمہارے جتنے رشتہ دار، جتنے خاندان والے، صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے نا، یہ جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان کو تم اس 2 رکعت نماز کے ذریعے سے قبر میں ثواب پہنچا سکتے ہو۔ والدین تو ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں، لیکن کیا دنیا میں صرف والدین ہی ہیں اور کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس کا ہمیں حق ادا کرنا ہو؟ تو امام نے کہا اس کے اندر، صلہ رحمی کے اندر، خالی ان کی مدد کرنا ہی شامل نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہوں، مرنے کے بعد۔ اچھا، مرنے کے بعد ہمیں اپنے کتنے رشتہ دار یاد؟ خالہ مجھے یاد ہیں، مثلا چچا مجھے یاد ہیں، ماموں مجھے یاد ہیں۔ والد کے ماموں اور چچا خالہ بھی تھوڑی تھوڑی سا یاد ہیں، یا یہ کہ ان کا ذکر سنا ہے، لیکن پردادا کے، سکڑ دادا کے، لکڑ دادا کی خالہ کبھی ذہن میں بھی تصور نہیں آتا ان کا۔ امام نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو کم از کم ہفتے میں 1 بار۔ تو یہ نماز کا وہ فائدہ ہے جو نماز مغفرت والدین کا، لیکن مغفرت والدین کی نماز جاتی ہے صرف اجداد کی طرف، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ جو ایک سیدھی لائن اوپر کی طرف جا رہی، اور جو ساتھ میں دوسرے، لیکن اب چونکہ کل ذکر آ گیا تھا اس لیے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز، ہر نماز میں الحمد کا سورہ تو ہے، الحمد کے سورے کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا کا سورہ اور دوسری رکعت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ خاص ہدیہ میت، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، اس کو نماز وحشت سے ملاتے ہیں۔ نماز وحشت کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا اس کی موت کی رات یا اس کی قبر کی پہلی رات۔ اس میں بھی ذرا آغا سیستانی کے فتوے میں وضاحت ہے، لیکن میرے پاس آج ٹائم نہیں۔ اور ہدیہ میت الگ ہے، جو آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگ، جو حضرت نوح کے زمانے میں ہمارے بزرگ تھے، ہمارا سلسلہ نسب حضرت نوح سے بھی ملتا۔ دنیا بھر کی جتنے انسان ہیں، حضرت آدم کی بھی اولاد ہیں، حضرت نوح کے بھی اولاد ہیں، باقی تو ساری دنیا مر گئی تھی۔ ان سب کو یہ ثواب پہنچائے گا۔ ایک اور نماز سن لیجئے، پھر ایک آخری نماز، اور وہ یہ تھا کہ امام نے ایک دفعہ ایک مومن سے، اپنے صحابی سے پوچھا، تم اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی نماز پڑھتے ہو؟ تو جیسے کل میں نے تقریر کے آدھی تقریر کے بعد کہا تھا کہ والدین کا حق تو سنا ہے، اولاد کا حق تو نہیں سنا تھا لوگوں نے اس زمانے میں۔ آپ نے سن لیا تھا، کیونکہ کل آپ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، مرحومین ان سب کے لیے تو نمازیں ہوتی، کہا کبھی اولاد کے لیے بھی نماز پڑھتے ہو؟ وہ مومن چونکا، فرزند رسول اولاد کے لیے باپ اور ماں نماز پڑھے؟ کہا کہ ہاں، یہ اولاد کا حق ہے، دعا، نماز، پھر اولاد کی تربیت، حق ہے کہ ان کے لیے تم ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ اور زیارت میں اور عمرے میں اور حج میں تو آپ کے پاس بہت موقع ہوتا۔ اب ایک جملے سنت نمازیں ہیں جو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور اسلام نے آسان کر دیا، لیکن تصور ہی نہیں ہے اولاد کے لیے بھی دعا کا۔ نہیں، اولاد کا ایک حق ہے کہ والدین بھی ان کے لیے نماز پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو کافی عرصے سے ایک ون وے ٹریفک چلا رہا تھا کہ اولاد کو سارے حق ادا کرنا ہے والدین کے، والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں، جو ہے وہ دنیاوی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے کا، کپڑے کا، تعلیم کا انتظام کر دیا، بس یہ کافی۔ بہت بات مہمان ہوا تو آئی فون لے کے دے دیا، بس اس نے اولاد کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں۔ اور کل جو میں نے جملہ کہا، بلکہ پہلے اولاد کا حق باپ کے اوپر آتا، پھر جا کے اولاد پر ذمہ داری والدین کی آتی۔ خالی ان کی دنیاوی ضروریات پوری نہ کرو، روحانی ضرورت بھی پوری کرو۔ تو تربیت الگ چیز ہے، لیکن دعا کے حوالے سے 2 رکعت نماز، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھو۔ اور ہر مومن کو پتا ہے کہ سورہ کوثر تو نازل ہوئی شہزادی کی ذات کے لیے تھی، کہ جب پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ اولاد سے بہت گہرا اس کا ربط، اور کہیں موقع ملے کہ نہ ملے، اگر سفر زیارت میں موقع مل جائے، سفر حج میں موقع مل جائے، سفر عمرہ میں، تو اس موقع اس کو غنیمت سمجھیے۔ دیکھیے، اگر انسان اولاد کے لیے نماز پڑھے گا تو ذہن میں خیال آئے گا کہ اولاد کا بھی ہمیں کوئی حق ادا کرنا ہے، دینی اور مذہبی۔ اب آئیے چوتھی اور آخری بات سن لیجئے، یہ صرف زیارت کے حوالے سے یہ مجھے عرض، اور وہ یہ ہے کہ زیارت پہ ایک نماز اور بہت اہم، اب نہ اس کا اولاد سے تعلق ہے، نہ اس کا والدین سے تعلق ہے، نہ اس کا مرحوم رشتہ داروں سے تعلق، یہ ایک حق امام ہے۔ والدین کا حق پہچانا آپ نے، اولاد کا حق پہچانا آپ نے، اپنے تمام مرحوم رشتہ داروں کا حق پہچانا۔
ایک حق امام بھی قرار دیا گیا. امام کا بھی ایک حق ہے کہ ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا اب امام کے لیے بہت ساری نمازیں ہیں, مفاتیح الجناح میں دیکھ لیجئے, ہر معصوم کے لیے ایک الگ نماز ہے, ان کو ہدیہ کریں. لیکن خاص سفر زیارت میں, زیارت والی نماز نہیں, وہ تو آپ یہاں بھی پڑھتے ہوں گے. جو خاص سفر زیارت میں امام کے حرم میں ایک 2 رکعت نماز ہے, ذرا لمبی, اس لیے لوگ اس سے گریز کرتے ہیں. لیکن سنت نماز ہے, آئی فون ہاتھ میں لے کے, قرآن ہاتھ میں لے کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ 2 رکعت. اور اس 2 رکعت نماز کے حوالے سے پہلے ایک عجیب جملہ سن, عجیب نہیں, کل کی مجلس میں آ چکا کہ بعض اوقات چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں. اصغر کا ہنسنا کبھی حسین کی کامیابی بنتا ہے, اور سکینہ کا رونا کبھی کامیابی بنتا ہے. وہ جو کل جملہ آیا تھا اس میں پھر میں نے 2-3 مثالیں اور دی تھی. یہ نماز بھی اس میں سے ایک. یہ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. لیکن ہر امام کے یہاں, یعنی اگر 10 اماموں کے روزے پہ آپ جا رہے ہیں, مولا کو چھوڑ کر, وہاں نماز کا طریقہ الگ. اور یہی نماز جب مولا کے روزے میں پڑھیں گے تو الٹی ہو جائے گی. اور اس میں بہت سارے پیغام ہیں کہ اگرچہ اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد ہے, مگر مولا کا رتبہ باقی تمام ائمہ سے زیادہ ہے. اور وہ حدیث بھی, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما, جنت کے جوانوں کے سردار تو ہیں حسنین, لیکن ان کے بابا ان سے بہتر, اور رسول خدا کا. لیکن اب میں اس موضوع پہ 2 رکعت نماز, مولا کے روزے میں اگر یہ نماز پڑھیں گے آپ, تو الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ رحمان ہے, دوسری رکعت میں سورہ یاسین. لمبے سورے ہیں لیکن مشہور سورے, آدھے سے زیادہ سورے تو آپ کو ویسے ہی کانوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور بالکل آیت شروع ہوگی تو آیت آپ کو یاد نہ ہو, لیکن اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے, اب کیا کہا جا رہا ہے. سورہ رحمان جو سورہ قمر کے بعد ہے, وہ مولا کے روزے میں یہ 2 رکعت نماز, یہ حق امام, حق والدین سنا, حق رشتہ دار سنا, حق اولاد سنا, نمازوں کے حوالے سے. سارے حقوق نہیں بتا رہا ہوں, لیکن زیارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمازوں کے حوالے سے حق امام. باقی جو 3 نمازیں آپ کو بتائی گئی, وہ ضرورت نہیں ہے کہ خالی کربلا نجف میں پڑھی جائیں, وہ شارجہ میں بھی پڑھی جائیں. یہ والی نماز روزے کی نماز جس امام کے حرم میں ہے. بہت کم لوگوں کو میں نے یہ نماز پڑھتے دیکھا, لیکن ہیں پڑھنے, یہ نماز پڑھنے والے ہیں. مولا کے روزے میں پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں سورہ رحمان ہے, دوسرے میں یاسین. باقی 10 اماموں کے حرم میں پڑھیں گے, یہ نماز الٹی ہو جائے گی. پہلی رکعت میں یاسین ہے, دوسری میں سورہ رحمان. خیر, ایک نماز بتانا تھی, لیکن ساتھ میں یہ پیغام بھی دینا تھا کہ اس کے ذریعے بھی اسلام نے مولا کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے جو باقی ائمہ پر بھی ان کو حاصل ہے, کہ جائے کہ کسی عام انسان سے ان کا مقابلہ کیا جائے. یہاں پہ رک کے, اور وہ یہ کہ اب یہ دعائیں آپ نے سنی, اور یہ بھی آپ نے سنا کہ مومن کا ایمان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ وہ دعا کرنا نہ سیکھے. تو دعائیں ہم پڑھتے ہیں. دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری دعا میں آپ کی توجہ رہے دعا کی طرف. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر بھٹکی ہے, تو چاہے وہ کتنی ہی اہم دعا کیوں نہ ہو, کہ جس میں امام معصوم نے کہا یہ دعا اتنے جلدی اثر کرتی ہے کہ اتنے جلدی تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر ایک شرط پوری نہ ہو, کنسنٹریشن یا توجہ.